بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کو فارم 47 کی پیداوار قرار دے دیا۔ مظفر آباد میں کارکنوں سے خطاب میں کہا، بچہ بچہ جانتا ہے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب فارم 47 سے آئے ہیں۔ یہ جماعت نسل در نسل دھاندلی کی پیداوار ہے۔ انہوں نے کوئی الیکشن ووٹ سے نہیں جیتا۔ ہمارے مخالف کشمیر میں بھی ووٹ چوری کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے ایک ایک ووٹ، ایک ایک سیٹ واپس لوں گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پیپلز پارٹی کو دھاندلی کی باریک واردات کی ماسٹر قرار دے دیا۔ ایکس پوسٹ میں مریم نواز نے لکھا، پیپلز پارٹی دھاندلی کی باریک واردات کی ماسٹر، دھاندلی کا رونا رو رہی ہے۔ مریم نواز نے طنزیہ انداز میں لکھا، قیامت کتنے بجے ہے؟ سیکیورٹی فورسز کا خیبر پختونخوا بلوچستان میں آپریشن، 32 دہشت گرد ہلاک۔ فتنہ خوارج کے 24 دہشت گرد خیبر میں 28 اور 29 جولائی کی درمیانی شب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران مارے گئے۔ 8 دہشت گرد نوشکی میں ہلاک ہوئے۔ آئی ایس پی آر نے بتایا، دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ اور اردن میں امریکی اڈے پر ایرانی حملے کا سخت جواب دیں گے۔ امریکی فوج پر اچانک حملہ کیا گیا، فورسز کے پاس میزائل گرانے کے لیے صرف چند منٹ تھے۔ اب امریکہ اس کا بھرپور جواب دے گا۔ صدر ٹرمپ کی فاکس نیوز سے گفتگو، کہا عراق میں ایرانی پراکسیز دنیا کے لیے ناسور بن چکے ہیں۔ مینڈیٹ کسی اور کا تھا، نون لیگ کی لیڈرشپ نے چوری کیا۔ نون لیگ کو معلوم ہے انہوں نے جعلی مینڈیٹ سے نشستیں لی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں، نواز شریف بھی چور دروازے سے آئے اور مریم نواز بھی اسی دروازے سے آئیں۔ مریم نواز نے آج ٹویٹ میں نامناسب الفاظ کا چناؤ کیا۔ ایک صحافی نے مریم نواز کے بیان کو ٹویٹ کر دیا تھا تو اس کو اٹھا کر زد و کوب کیا گیا۔ پنجاب حکومت کے خلاف خبریں چلانے پر اشتہارات بند کرا دیے جاتے ہیں۔ سندھ میں بارش ہوتی ہے تو چینلز پر لائیو نشریات چل جاتی ہیں۔ پنجاب میں ہو تو چینلز پر ایک ٹکر چلانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تب قیامت نہیں آئی جب سندھ میں بلدیاتی انتخابات چوری کیے گئے۔ تب قیامت نہیں آئی جب گھر کی سیٹ کے لیے مخالف امیدوار غائب کیے گئے۔ وڈے انقلابی، جعلی جمہوری، عظمہ بخاری کا شرجیل میمن کو جواب۔ نیوز کانفرنس میں وزیر اطلاعات پنجاب کا کہنا تھا، کل بلاول بھٹو نے کہا، ریاست کا مفاد نون لیگ کا مفاد بن گیا ہے۔ کیا یہاں پر صدر یا چیئرمین سینٹ کے عہدے کی بات ہو رہی ہے؟ 2 صوبوں کے گورنرز کی بات ہو رہی ہے یا سندھ پر چوتھی مرتبہ حکومت کی؟ بلاول بھٹو نے کل دن بھر کسی کا گریبان پکڑا اور پھر رات تک پاؤں پکڑ کر وضاحتیں پیش کرتے رہے۔ اگر ہمت نہیں تھی تو بولنا نہیں تھا، اگر بولا تھا تو اپنے بیان پر قائم رہتے۔ ڈھائی سال ہمارے، 2.5 سال تمہارے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پہلی بار اعتراف کیا۔ حکومت سازی کے وقت نون لیگ نے 2.5 سال حکومت کا فارمولا پیش کیا تھا۔ پیپلز پارٹی نے نواز لیگ کی آفر ٹھکرا دی تھی۔ رانا ثناءاللہ نے بلاول بھٹو کے بیان کی تصدیق کر دی۔ ARY نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بلاول بھٹو درست کہہ رہے ہیں۔ حکومت سازی کے وقت پیپلز پارٹی پر زور دیا گیا ہر حال میں حکومت میں شامل ہو جائیں، لیکن انہوں نے ایسی کوئی تجویز قبول نہیں کی۔ سوات کے علاقے مٹا میں پولیس اور CTD کا آپریشن، 4 خوارج جہنم واصل، متعدد زخمی۔ آپریشن کے دوران ایلیٹ فورس کے جوان کانسٹیبل گلفام نے جام شہادت نوش کیا۔ خوارج ایک گھر میں گھس کر اہل خانہ کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ پولیس نے مٹا کے علاقے راشد سر میں اسٹریٹجک پوائنٹ کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ کویت کے وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح کی دفتر خارجہ آمد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات۔ پاکستان اور کویت کا علاقائی اور عالمی امور پر قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ ملاقات کے بعد وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ پاکستان اور کویت کے درمیان تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ دفتر خارجہ پہنچنے پر اسحاق ڈار نے کویتی وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ امریکہ اور سعودی عرب کے عراق میں ایران نواز گروپوں کے ٹھکانوں پر حملے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ اور سعودی وزارت دفاع نے حملوں کی تصدیق کر دی۔ ترجمان سینٹ کام کے مطابق حملے ایران سے وابستہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف کیے۔ یہ گروہ امریکی فورسز اور سعودی توانائی ڈھانچے پر حملوں کی تیاری کر رہے تھے۔
गुज़श्ता 72 घंटे में इराक से 30 से ज़ायद ड्रोन हमले किए गए थे। तर्जुमान सऊदी वजारत दिफा का कहना है कशीदगी में इजाफे के ख्वाह नहीं, लेकिन जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज ने हमलों में 20 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी। ईरान के उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे और सेंटकॉम के मरकज को निशाना बनाया। आबनाए हुर्मुज में वार्निंग नजरअंदाज करने वाले 3 ऑयल टैंकर्स को भी रोक दिया गया। अमरीकी फौज के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने मशरिक वस्ता में अमरीकी इसराइली वजीर आजम मुझे जंग में फंसाए रखना चाहते हैं। नेतन्याहू चाहता है मैं जंग में शामिल रहूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइली वजीर आजम से मुलाकात से पहले गुफ्तगू। नेतन्याहू ने सदर ट्रंप से मुलाकात को कामयाब करार दिया। कहा मुलाकात बहुत अच्छी रही। दोनों ममालिक का मुश्तरका हदफ ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। इसराइली वजीर आजम के अमरीका के दौरे के खिलाफ वाशिंगटन डीसी में मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया अमरीकी हुकूमत आलमी फौजदारी अदालत के वारंट पर अमल करते हुए नेतन्याहू को गिरफ्तार करे। अमरीका ईरान मफाहमती यादाश्त की बहाली के करीब पहुंच गए। फॉक्स न्यूज का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, कतर और मिस्र के मुज़ाकरातकार आबनाए हुर्मुज के इंतजामी तरीकाकार पर इख्तलाफात दूर करने में मसरूफ हैं। ईरान और ओमान सालिसों की तजवीज से इत्तेफाक कर चुके। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का कहना है ईरान ने गुज़श्ता 15 रोज के दौरान अमरीका से मुज़ाकरात का कोई मुतालबा नहीं किया। यूरोपीय ममालिक ने आबनाए हुर्मुज में दाखिल होने की कोशिश की तो उनके जहाज डुबो देंगे। बाज़ ममालिक ने आबनाए हुर्मुज में जहाजों की आमदोरफ्त के लिए जुनूबी रास्ता बनाने की तजवीज़ दी है। ताहम ये इकदाम इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के मनाफी होगा। आबनाए हुर्मुज जंग से पहले की हालत में कभी वापस नहीं आएगी। अफगानिस्तान हमारे दुश्मनों के हाथों में खेल रहा है। मुल्क में अमन के फरोग के लिए उलमा का किरदार अहम है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का पैगाम अमन कमेटी उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मुआशरे में इंतहा पसंदी और फ़िरक़ावारियत की किसी को इजाज़त नहीं। चेयरमैन पैगाम अमन कमेटी ताहिर अशरफी ने कहा वतन का दिफा करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों और शोहदा को सलाम पेश करते हैं। मुसल्ह अफ़वाज और सियासी क़यादत ने खत्ते को जंग से बचाने के लिए अहम किरदार अदा किया। मुज़ाकरात की पहल हमेशा हुकूमत करती है। हुकूमत इसलिए बातचीत नहीं चाहती क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं। मोहसिन नकवी पार्लियामेंट हाउस में हमारे पास आए थे, कहा मिलना चाहता हूँ। पीटीआई रहनुमा आसम घुमन की एआवाई न्यूज से गुफ्तगू। कहा सियासतदानों को बाहनी पीटीआई से मिलने देते तो कोई हल निकाल लेते। जो मुलाकातें सुहेल आफरीदी करते हैं वो हुकूमत चलाने के लिए हैं। बानी पीटीआई की रिहाई इस साल देख रहा हूँ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अपने रहनुमा के बयान की वजाहत करते हुए कहा मोहसिन नकवी हमारे पास सिर्फ हाथ मिलाने के लिए आए थे। मोहसिन नकवी से मुलाकात के हवाले से बात नहीं हुई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले बहादुर डीएसपी शहीद मुरीद बुख्ती को खराज अकीदत। कहा मुरीद बुख्ती ने बारखान में ऑपरेशन पर जाते हुए शहादत का अजीम रुतबा पाया। शहीद डीएसपी मुरीद बुख्ती कौम का फख्र हैं। उनकी शुजाअत, फर्ज शनासी, कुर्बानी की लाजवाल मिसाल है। मोहसिन नकवी ने डीएसपी मुरीद बुख्ती शहीद के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रांच खाम तेल की कीमत 3.75% इजाफे से $87.24 फी बैरल हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास 3.4% इजाफे से $81.95 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। हुकूमत ने पेट्रोल ₹1.63 महंगा कर दिया। 1 लीटर $335.81 का हो गया। डीजल की कीमत में ₹1.55 इजाफा, 1 लीटर $388.38 का हो गया। हम नारों, दावों और प्रोपेगेंडे की सियासत नहीं करते।
ہمارا کام اور ہماری کارکردگی ہی کراچی کی خدمت کا ثبوت ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا 14 ارب روپے کی لاگت سے 139 سڑکوں کی بحالی کے آغاز کا اعلان۔ کہتے ہیں ٹینڈر جاری ہو چکا، تمام قانونی تقاضے جلد مکمل کر کے کام کا آغاز کیا جائے گا۔ 1 سال کے اندر تمام منصوبے مکمل کریں گے۔ پنجاب جانے والی کوئلہ بردار مال گاڑی کی بوگیاں جنگ شاہی کے قریب پٹڑی سے اتر گئی، ریلوے ٹریک کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا۔ گزشتہ رات بھی تیز گام کی بوگی حیدرآباد کے قریب پٹڑی سے اتری تھی۔ گزشتہ ہفتے مٹیاری میں وہاب شاہ اسٹیشن کے قریب ٹرین کی 17 بوگیاں پٹڑی سے اتری تھی۔ وزیر ریلوے 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکی چلے گئے۔ حنیف عباسی ترکی کے جدید ریلوے مانیٹرنگ اور سیفٹی سسٹمز کا جائزہ لیں گے۔ لاہور سمیت پنجاب کی مختلف شہروں میں مانسون بارشوں کا سپیل۔ لاہور میں صبح سویرے بارش ہوئی، شہر میں بادلوں کے ڈیرے۔ گجرانوالہ میں موسلادھار بارش نے پھر جل تھل ایک کر دیا۔ جلال پور بھٹیا میں بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی، خاتون اور 2 بچیاں زخمی۔ ملکوال ڈسکا وزیر آباد میں بھی موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب۔ اسلام آباد راولپنڈی میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، موسم خوشگوار، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ ملک میں مانسون بارشوں کا سپیل 5 اگست تک جاری رہنے کا امکان۔ انگلینڈ کے نصف حصے میں شدید خشک سالی کا باضابطہ اعلان۔ ریکارڈ کم بارش اور غیر معمولی گرمی کے باعث انگلینڈ کے 7 علاقے خشک سالی کا شکار قرار دیے گئے۔ ماحولیاتی ایجنسی کا کہنا ہے دارالحکومت لندن بھی خشک سالی سے متاثرہ علاقوں میں شامل ہے۔ وادی ٹیمز، ہیمپشائر، آئل آف وائٹ، ڈیون، کارنوال، ویسٹ مڈ لینڈز اور ویسکس کے علاقے بھی شدید خشک سالی کی زد میں آ گئے۔ اور انتظار کی گھڑیاں ختم، فریز انٹرٹینمنٹ کا میگا ڈرامہ در نجات آ رہا ہے۔ 1 اگست کو رات 8 بجے صرف ARY ڈیجیٹل پر۔ در نجات میں ڈرامہ انڈسٹری کے مشہور اداکار شہریار منور، دورفشاں سلیم، سحر ہاشمی، رومیسا خان، نامی خان، ثانیہ سعید، صبا حمید اور دیگر شامل ہیں۔ ناظرین کی توجہ کا خاص مرکز بننے والی عالمی معیار کے ڈرامے کی پروڈیوسر سلمان اقبال، سونیا خان اور شہریار منور ہیں۔ کہانی عمیر احمد نے لکھی ہے، جبکہ ہدایت کاری کے فرائض ثاقب خان نے انجام دیے ہیں۔ دل کو چھو لینے والی کہانی دیکھنا نہ بھولیے 1 اگست سے ہر جمعے اور ہفتے کی رات 8 بجے صرف ARY ڈیجیٹل پر۔